وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کو اپنے قسموں کا نشانہ مت بناؤ. معزز سامعین، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ شان نزول بہت مختصر ہے. غزوہ بنی مصطلق سے واپس ہونے کے وقت منافقین نے محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب انہوں نے تہمت گڑھی، جسے عربی میں عفق کہا جاتا ہے، اس موقع پر مصطح نام کے ایک صحابی تھے اور ان کی والدہ ام مصطح، یہ دو ایسے لوگ تھے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز بھی لگتے تھے، اور ان دونوں کے سارے اخراجات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس سے ادا کرتے تھے. اس طرح مصطح ام مصطح کی پرورش حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخراجات پر موقوف تھی، وہی ان دونوں کے خرچے کو برداشت فرماتے تھے. لیکن منافقین نے واقعی عفق کو اس انداز سے بڑھا چلا کے بیان کیا کہ مصطح اس میں ملوث ہو گئے، جس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے قسم کھا لی کہ جو اخراجات میں تمہیں اور تمہاری والدہ کو دیتا تھا، آج سے میں ان اخراجات کو بند کر دوں گا. جب انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ میں نہ مصطح کی مدد کروں گا نہ ام مصطح کی مدد کروں گا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ اللہ کے نام کو قسموں کا نشانہ مت بناؤ. یہ قسم کھاتے ہو کہ نیکی نہیں کریں گے، پرہیزگاری نہیں کریں گے. کسی مسلمان کی اعانت ایک نیکی ہے اور آپ نے نیکی نہ کرنے کی قسم کھا لی. فوراً حضرت صدیق اکبر نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو توبہ و استغفار کرتے ہوئے جو خرچہ آپ حضرت مصطح اور مصطح کو دیا کرتے تھے اسے جاری فرما دیا. معزز سامعین، قسم
صرف اللہ کے ذات و صفات ہی کی جائز ہے۔ شریعت میں جو قسم معتبر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اللہ کے نام کی قسم کھائے، واللہ، تاللہ، اردو میں اللہ کی قسم، پروردگار کی قسم، رب العالمین کی قسم، خالق و مالک کی قسم، یہ شریعت میں قسم ہے۔ اگر آپ نے اللہ یا اس کے صفات کی قسم کھا لی، یہ کام نہیں کروں گا، اور وہ کام کر لیا آپ نے، تو آپ کا قسم ٹوٹ گیا۔ اب اسی تفصیل کو آپ کو سمجھنا ہے۔ نیکی کی قسم جب بھی کوئی شخص کھائے، آپ نے قسم کھا لیا واللہ ماں باپ کو میں خرچہ نہیں دوں گا، واللہ میں باپ کی خدمت نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے ماں باپ کی خدمت ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے جو جہنم کے حقدار ہوگے، ماں باپ کو ناراض کرو گے تو جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اب آپ نے اس نیکی سے قسم کھا لی، اب شریعت حکم دیتی ہے قسم توڑ دو، ماں باپ کی خدمت جاری کر دو، ماں باپ سے نہ بولنے کی قسم مت کھاؤ۔ یہ تمہاری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو اور ان کی خدمت کرو۔ آپ نے یہ قسم کھا لیا کہ ہم دو مسلمانوں میں صلح نہیں کرائیں گے، دو مسلمانوں کی جماعت میں اصلاح نہیں کرائیں گے، صلح نہیں کرائیں گے، یہ نیکی سے رکنے کی قسم کھائی آپ نے۔ شریعت حکم دیتی ہے قسم توڑ دو اور دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دو۔ جب بھی نیکی کی قسم کھائی جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ قسم توڑ کر اس کام کو بجا لاؤ اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ معزز سامعین، اب قسم کھانا شریعت میں جائز ہے۔ پہلے ایک مفہوم واضح طور پر سمجھ لیجیے، قسم کھانا شریعت میں جائز ہے۔ اب اگر آپ حق پر ہیں تو قسم کھا سکتے ہیں۔ کوئی مقدمہ منصف کے پاس پہنچا، قاضی شریعت کے پاس پہنچا، بیوی دعویٰ کر رہی ہے میرے شوہر نے طلاق دے دیا ہے، شوہر کہتا ہے جھوٹ بولتی ہے، میں نے اس کو کبھی طلاق نہیں دیا، تو بیوی مدعی طلاق ہے، شوہر منکر طلاق ہے۔ مقدمہ قاضی کے پاس یا منصف کے پاس پہنچے گا تو جب بیوی دعویٰ کرے گی کہ میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دیا ہے تو قاضی اس سے مطالبہ کرے گا کہ شرعی گواہوں سے اس کو ثابت کرو کہ تمہارے شوہر نے تم کو طلاق دے دیا ہے۔ اگر تمہارے پاس شرعی گواہ نہیں ہے تو پھر شوہر کی بات شریعت مطہرہ قسم شرعی کے ساتھ مان لے کر فیصلہ کرے گی کہ طلاق نہیں ہوئی ہے۔ ایک کلی آپ سمجھیے، کیونکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یعنی گواہ پیش کرنا یہ مدعی کے ذمہ ہے، اور اگر مدعی گواہ نہیں پیش کر سکا تو مدعا علیہ سے کہا جائے گا قسم کھا لو اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو قسم کھانا شریعت میں جائز ہے، مگر حق بات ہو تب اس پہ قسم کھایا جائے۔ کھانا تو جائز ہے قسم کا، لیکن کثرت سے قسم کی عادت ڈال دینا یہ شریعت کو ناپسند ہے۔ بعض لوگ قسم کو تکیے کلام بنا لیتے ہیں، ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں، ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں۔ بعض لوگ مارکیٹ میں اپنے سامان کے بیچے قسم کھاتے ہیں واللہ میں نے اس کو اتنے میں خریدا ہے۔ خریدار ان کی قسم کو دیکھ کر کے سن کر کے بھروسہ کر لیتا ہے، چیز بک جاتی ہے، مگر آقا ارشاد فرماتے ہیں جس خرید و فروخت کو قسم کے ذریعے بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، وہ سامان تو رائج ہو جائے گا، جلدی بک جائے گا، لیکن اللہ اس کی برکت کو مٹا دے گا۔ اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ بات بات پر تم قسم کھاؤ،
اللہ کے نام کو قسموں کا نشانہ بناؤ۔ معزز سامعین، اب قسم شریعت میں 3 طرح کا ہے۔ کوئی گزری ہوئی بات ہے، آپ اس پر قسم کھا رہے ہیں کہ واللہ ایسا ہوا، اور واقعتاً ایسا ہوا ہے، وہ سچی بات پہ آپ قسم کھا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ زید آیا، آپ نے قسم کھایا واللہ زید آیا، اور واقعتاً زید آ چکا ہے، آپ سچی بات کی اطلاع دے رہے ہیں، یہ جائز ہے۔ اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے، اس میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، کیونکہ سچی بات پر آپ نے قسم کھائی ہے۔ مگر ماضی میں کوئی چیز نہیں ہوئی ہے اور آپ قسم کھا رہے واللہ یہ ہو گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز ہوئی نہیں ہے، چیز نہیں ہوئی، اور آپ قسم کھا کر کے مخاطب کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ایسا ہے، ہو گیا ہے، اور جانتے ہیں آپ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کیونکہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ ایسے قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے شریعت میں، کیونکہ جان بوجھ کر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس لیے شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ ایسے قسم کھانے والے پر توبہ لازم ہے۔ جھوٹ بولا، جھوٹ گناہ ہے، گناہ کا ارتکاب کیا تو توبہ لازم ہے۔ آقا فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا صدق دل سے ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو یہ 2 قسمیں آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ زمانے ماضی میں کوئی چیز ہو چکی ہے اور آپ اس کے ہونے کی قسم کھاتے ہیں تو یہ قسم چونکہ سچی ہے لہذا بلا شبہ جائز ہے، یہ گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن زمانے ماضی میں کوئی چیز نہیں ہوئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ قسم کھا رہے ہیں تو جھوٹ قسم ہے، لہذا قسم کھانے والا گنہگار ہوگا، اس پہ توبہ لازم ہوگا، مگر اس میں کفارہ نہیں ہے۔ اب تیسری قسم جو آج کے تقریر کا خاص موضوع ہے، مستقبل میں آنے والے زمانے میں کسی چیز کے بارے میں آپ کا قسم کھا لینا، اسی کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے قسم کھا لیا بیوی سے بات نہیں کروں گا، قسم توڑ دیجئے، ظاہر بیوی ہے، قرآن نے کہا عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ بہتر طور پر زندگی گزارو۔ اب تم نے قسم کھا لیا بیوی سے بات نہیں کریں گے، تب ایسی صورت میں یہ یمین منعقدہ ہے، چونکہ نیکی سے قسم کھائی آپ نے، اس لیے شریعت کہتی ہے قسم توڑو، یعنی بیوی سے بات کر لو۔ اب قسم جب ٹوٹ گئی، اب آپ کو کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارہ کیا ہے میں آگے چل کے اسے بتاتا ہوں، پہلے مثال ہے سمجھ لیجیے۔ قسم کھا لیا باپ سے بات نہیں کریں گے، یہ مستقبل کی قسم ہے، ظاہر ہے ماں باپ سے بات نہ کرنا یا اس کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنے گا، اب حکم یہ شریعت کا کی قسم کو توڑ اور بعد میں قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ اور اگر ایسی چیز کی قسم کھائی ہے جس کا میں مولی نہیں کھاؤں گا واللہ، یہ قسم کھا لیا تو مولی کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، بلکہ مولی اور پیاز کچا کھا کر کے مسجد میں آنا بغیر منہ صاف کیے مکروہ ہے، کیونکہ کچی مولی اور کچا پیاز کچا لہسن جب آپ کھائیں گے تو منہ میں بو باقی رہے گی، اور کوئی بھی ایسی چیز کھا کر کہ منہ میں اس کی بدبو باقی ہو، جیسے مچھلی کھانا، سگریٹ پینا، حقہ پی کر کے آنا، شریعت کہتی پہلے منہ صاف کر لو پھر مسجد میں داخل ہو، کیونکہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، ان الملائکۃ تتعذب مما یتعذب به الانس،
فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جیسے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. ظاہر ہے اگر کوئی شخص منہ میں بدبو ہو رات سے گفتگو کرنے لگے تو آپ کو تکلیف ہوگی, تو فرشتے تو نوری ہیں, انہیں بدرجے اولا تکلیف ہوگی. ایسی چیزیں جن کے کھانے کے بعد منہ میں بو ہو, شریعت کہتی ہے کہ اسے کھانے کے بعد فوراً مسجد میں نہ آئے جب تک کہ منہ کو صاف کر کے بو کو ختم نہ کر دے. اب ظاہر ہے پیاز کھانا یا مولی کھانا یہ کوئی فرض نہیں, واجب نہیں, سنت نہیں, ایک مباح اور جائز چیز ہے. قسم کھا لیا مولی نہیں کھاؤں گا تو اسے آدمی کو چاہیے کہ یہ قسم نہ توڑے, یہ قسم نہ توڑے. اگر توڑے گا تو گناہ ہوگا اور کفارہ بھی اسے ادا کرنا پڑے گا. اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کسی آدمی نے قسم کو مستقبل میں کھا کر کے توڑ دیا تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو ایک دن میں صبح شام پیٹ بھر کھلا دیجئے. ایک مسکین کو کھلانا ہے تو 10 دن صبح و شام پیٹ بھر کے کھلا دیجئے, کفارہ ادا ہو جائے گا. کھلانے کی قدرت نہیں ہے تو کس وقت ہم قرآن کہتا ہے 10 مسکینوں کو جوڑا پہنا دیجئے, کپڑا دے دیجئے. اس پر بھی طاقت نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے کہ 3 دن مسلسل روزے رکھ لیجئے. یہ ہے قسم کا کفارہ. 10 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کھانا کھلانا یا انہیں کپڑا پہنانا, اس پہ قدرت نہ ہو تو 3 دن تک مسلسل روزے کو رکھ لینا, یہ قسم کا کفارہ ہے. قسم کی ایک خاص قسم یہ ہے کہ کوئی شوہر یہ قسم کھا لے واللہ لا قربک 4 اشہر, قسم خدا کی میں 4 مہینہ اپنے بیوی سے صحبت نہیں کروں گا. یوں قسم کھا لیا 4 مہینہ قمری چاند کے حساب سے میں بیوی سے صحبت نہیں کروں گا. شریعت مطہرہ اسے ایک قسم کی خاص قسم ایلا قرار دیتی ہے. ایلا کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے یہ قسم کھا لیا کہ واللہ میں بیوی سے 4 مہینہ صحبت نہیں کروں گا, اب قرآن کہتا ہے ایسے قسم کھانے والے نے کیونکہ بیوی کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے قسم کھا کر, اس لیے کہ صحبت و بطی کرنا یہ بیوی کا شرعی حق ہے. اذیت پہنچایا اس نے, اسے یہ چاہیے کہ 4 مہینے کے اندر اندر بیوی سے صحبت کر کے اپنے قسم کو توڑ دے. اگر 4 مہینے کے اندر بیوی سے صحبت کر لیا, اس کا قسم ٹوٹ گیا, اب وہ قسم کا کفارہ ادا کر دے. لیکن اگر اس نے اپنے قسم کو پورا کرنے کے لیے 4 مہینے تک بیوی سے صحبت نہیں کیا تو جس دن 4 مہینہ قمری پورا ہوگا اس دن خود بخود اس کے بیوی پر طلاق بائن پڑ جائے گی اور نکاح سے نکل جائے گی. یہ خاص قسم ہے قسم کی جس کو ایلا کہا جاتا ہے. بہت سے نوجوان قسم کھا لیتے ہیں اس طرح کی, مگر ایک بات یاد رکھیں آپ, ایلائے شرعی جس کا یہ حکم ہے یہ صرف 4 مہینے تک ہے, یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائے تب اس کو ایلائے محبت کہتے ہیں کہ کبھی نہیں صحبت کروں گا. ان دونوں کا حکم ایک ہے, کچھ تفصیلات ہیں. لیکن اگر کسی نے 4 مہینے سے کی قسم کھا لی, 1 مہینہ صحبت نہیں کریں گے, 2 مہینہ صحبت نہیں کریں گے, 3 مہینہ صحبت نہیں کریں گے, تو یہ خالی قسم ہے, یہ ایلائے شرعی نہیں ہے. یعنی اگر اس نے یہ قسم کھا لیا کہ میں بیوی کے سے صحبت 1 مہینہ نہیں کروں گا, تو شریعت یہ کہتی ہے وہ قسم کو پورا کرے. یعنی ٹھیک جب 1 مہینہ ختم ہو جائے تو اس نے جو قسم کی مدت مقرر کرتی وہ ختم ہو گئی, قسم اس کا ختم ہو گیا. اب اس کے بعد وہ صحبت کرے, اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے مدت مقرر کی تھی 1 مہینہ, اور ایلائے شرعی کے 4 مہینہ ضروری ہے. بخاری شریف جلد اول میں بہت تفصیل کے ساتھ ایلا کی حدیث مذکور ہے.
ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کر لیا، 9 بیویاں ایک ساتھ تھی سرکار کی، سب ایک طرف ہو گئی۔ اب انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ جو آپ خرچہ ہمیں عطا کرتے ہیں وہ خرچہ کم پڑتا ہے، خرچہ بڑھا دیجیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 9 بیویاں ایک طرف ہو ایک طرف سرکار ہو تو سرکار کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور ایسے وقت میں جب سب بیویاں ایک ہو جائیں۔ تب حضور ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر حضور نے 1 مہینہ ان کے قریب جانے سے قسم کھا لیا، 1 مہینہ۔ اور پھر حضور نے بالا خانے میں تشریف رکھا، اوپر صرف نماز پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے آپ مسجد میں اتر کے آتے تھے، اس کے بعد وہی چلے جاتے تھے۔ اب حضور نے جب ان کے قریب جانے سے 1 مہینے کی قسم کھا لی تو کچھ صحابہ کو شبہ ہو گیا کہ لگتا ہے سرکار نے بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ تو صدیق اکبر کو جب معلوم ہوا تو وہاں سے وہ دیہات میں رہتے تھے، ان کا وہاں سنو میں زمین تھی، اس کی نگرانی کرنے گئے، پھر فوراً آئے اور حضرت عائشہ کے بعد پہنچے اور کوشا مارا، کہا تجھ سے میں نے کہہ دیا تھا اگر تیرا خرچہ پورا نہ ہو تو مجھ سے مطالبہ کرنا، حضور کو تکلیف کیوں پہنچایا۔ حضرت عمر کو پتا چلا تو وہ حضرت حفصہ کے پاس پہنچے، ان کو ڈانٹنے لگے کہ جب تم سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارا خرچہ نہیں پورا ہوتا ہے تو مجھ سے مطالبہ کرنا، حضور کو کیوں اذیت پہنچائے، تمہیں نہیں جانتی ہو کہ اگر سرکار نے تم کو چھوڑ دیا تو جو شرف و مجد اور بزرگی تمہیں حاصل ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال یہ خالی قسم تھا، یہ شرعی نہیں تھی۔ چاند 29 کا ہوا، 30ویں دن سرکار چھت سے اتر کر نیچے آئے تو آیت تخیر نازل ہو چکی تھی، جس میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنے بیوی کو اس کی ذات کا حق دے دے کہ تم چاہو تو میرے ساتھ رہو، اور اگر چاہو تم ہمارے نکاح سے نکل جاؤ، اپنی ذات کو پسند کر لو۔ شریعت میں اس کو تاخیر کہا جاتا ہے۔ آیت تاخیر قرآن کی نازل ہو چکی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے کیونکہ سب سے زیادہ چہیتی بیوی وہی تھی، تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو عائشہ میں تمہارے سامنے ایک مسئلہ پیش کرنے والا ہوں، مگر جواب دینے میں جلدی سے کام مت لینا، پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کے ماں باپ کبھی مجھ سے علیحدہ ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ تو وہاں پر ایک لطیفہ بھی پیش آ گیا، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ نے تو قسم کھایا تھا 1 مہینے کا اور اب بھی 29 ہی روز ہوا ہے، آپ نے قسم کھایا تو 1 مہینہ قریب نہیں آئی اور ابھی 29 روز ہوا ہے، آپ تشریف بھی آئے۔ تو سرکار نے فرمایا میں نے قسم پورا کر دیا ہے کیونکہ 29 کا چاند نکل چکا ہے، اس طرح 1 مہینہ میں نے پورا کر لیا ہے۔ پھر حضور نے ان کے سامنے بات پیش کی، یا مجھے اختیار کر لو یا دنیا اختیار کر کے وہی نکاح سے الگ ہو جاؤ، اپنی ذات کو پسند کر لو۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انا اختار اللہ و رسولہ، میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہوں، دنیا کو نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ جو جواب میں نے دیا ہے کسی بیوی کو بتائیے گا نہیں۔ چاہتے کیا تھے کچھ بیوی اپنی ذات کو پسند کر کے سرکار کے نکاح سے الگ ہو جائے تاکہ مجھے سرکار کے ساتھ رہنے کا زیادہ موقع ملے۔ اب حضور نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر کوئی بیوی پوچھے گی کہ عائشہ نے کیا جواب دیا تو میں یہی کہوں گا جو تم نے کہا، میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ چنانچہ ساری بیویوں نے جب حضور نے ان کے سامنے آیت تخیر کی تو سب نے یہی جواب دیا انا اختار اللہ و رسولہ، میں اللہ اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں۔ اس طرح بیویاں نکاح میں رہ گئی۔ یہ خالی قسم ہے، یہ اگر 4 مہینے سے کم کہے، 4 مہینے کی قسم اگر ہے تب اسے ایلا کہا جاتا ہے۔ ایلا کا حکم یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر اگر شوہر صحبت کر لیتا ہے تو جتنے دنوں کی مدت مقرر کر رکھا تھا، مثلا 1 مہینہ یا 2 مہینہ 3 مہینہ، اور اس نے صحبت نہیں کی، مدت گزر گئی تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ قسم پورا کر دیا۔ لیکن اگر 4 مہینے کی قسم کھالی ہے اور 4 مہینے کے اندر بیوی سے صحبت نہیں کرتا تو جیسے ہی 4 مہینہ پورے ہوں گے اس کی بیوی پر طلاق بائن پڑ جائے گی، وہ نکاح سے نکل جائے گی، فوراً نکاح سے نکل جائے گی، کیونکہ طلاق بائن میں نکاح سے فوراً علیحدہ ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر دونوں راضی ہوں تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اس لیے عزیزان محترم قسم کے تعلق سے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جائز باتوں پہ قسم کھا جائے۔ تو لوگ جھوٹ ہی قسمیں کھاتے ہیں اور اس کو فیشن سمجھ لیتے ہیں، خاص کر زمین سے بیچنے والوں کے بعد آپ پہنچیے، پلاٹ کے خریدنے والے بیچنے والوں کے بعد آپ پہنچے، اتنی جھوٹ بولیں گے وہ اور اتنی خوبیاں بیان کریں گے کہ آدمی لٹو ہو کر کے زمین خرید لے گا اور بعد میں پھر
طرح طرح کی پریشانی مبتلا ہوگا. اس لیے عزیزو، جھوٹی قسمیں کھانے سے رزق میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، گناہ الگ ہوتا ہے. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو جھوٹی قسموں کے کھانے سے محفوظ فرمائے، ہمارے اور آپ سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے.